بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرات محترم، الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس پاک پروردگار کے کرم سے آج ہم یہاں اس کے گھر میں شب قدر جیسی عظیم رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس رات کی عظمت اور اس رات کی رحمتوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے آپ اور ہم یہاں جمع ہیں۔ سیدھی سیدھی بات اگر کی جائے تو یہ رات شروع سے لے کے آخر تک دعاؤں کی رات ہے، اور پھر اس رات کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ رات زندوں کے لیے بڑی اہمیت والی رات ہے۔ یعنی جو زمین پر ہے نا، وہ جو زمین پر ہیں، زمین پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پر جو چل پھر رہے ہیں، جو زندگی گزار رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بڑی اہمیت والی رات ہے۔ وہ کیوں؟ تو اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ زندہ آدمی گزشتہ سال شب قدر سے لے کر، گزشتہ سال شب برات سے لے کر اب کی شب برات کی مغرب تک 12 مہینے جو وہ کام کیا اس کا سارا حساب کتاب اوپر پہنچا، اور اب سال بھر اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ نیچے آ رہا ہے۔ تو بندے نے کیا 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 وہ اوپر چلا گیا، اور بندے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آنے والے 12 مہینے میں وہ نیچے اتر گیا، اور 12 مہینوں کی ذمہ داری فرشتوں کے حوالے ہو گئی کہ اس شب برات سے لے کے اس شب برات تک بارش کتنی برسانا ہے، آج وہ فرشتوں کے حوالے ہوگا۔ کس کو فائدہ دینا ہے، کس کو نقصان دینا ہے، کس کو صحت دینا ہے، کس کو بیماری میں رکھنا ہے، کس کو بستر پہ سلانا ہے، کس کو بستر سے اٹھانا ہے، کس کو عزت دینا ہے، کس کو ذلت دینا ہے، کس کو اولاد دینا ہے، کس کو بے اولاد دینا ہے، اور کس باپ کے سامنے بیٹے کو موت دینا ہے یا بیٹے کے سامنے باپ کو موت دینا ہے، کس عورت کو بیوہ کرنا ہے اور کس اولاد کو یتیم کرنا ہے، اور کس کو کتنا فائدہ دینا ہے، کس کو کتنا نقصان دینا ہے، یہ سارا 12 مہینے کا حساب کتاب، 12 مہینے کا چارٹ اللہ تعالیٰ اس رات فرشتوں کے حوالے کرے گا، اور 12 مہینے فرشتے اسی چارٹ کو فالو کریں گے اور دنیاوی نظام کو اللہ کے حکم سے چلائیں گے۔ اور گزشتہ 12 مہینے بندہ کیا 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 یہ سارا اوپر محفوظ ہو جائے گا۔ تو اب یہ بتاؤ کہ اب یہ رات زندوں کے لیے اہمیت والی رات ہے کہ نہیں ہے؟ اب زندوں کے لیے کیوں اہمیت والی رات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ایک کرائم کر دیا، کرائم کرنے کے بعد اریسٹ ہو گیا،
ریمانڈ ہوا اور ریمانڈ کے بعد جیل ہو گئی، 6 مہینے جیل میں رہا، بیل ہوئی، بیل کے بعد واپس آیا، اور جب بیل کے بعد واپس آیا تو کنڈیشن بیل اسے دی جاتی ہے کہ تم یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، وہاں نہیں جاؤ گے، یہاں نہیں جاؤ گے، علاقہ نہیں چھوڑیں گے، فلاں کرو گے۔ تو جب بیل سے واپس آیا تو آنے کے بعد ایک اور کرائم کیا۔ تب یہ بتائیے جب ایک اور کرائم کیا تو پہلی بیل باقی رہتی ہے یا کینسل ہو جاتی ہے؟ تو جیسا ہی ڈبل کرائم اس نے کیا، پہلی بیل خود بخود کینسل ہو جاتی ہے اور دوسری ضمانت کا وہ حقدار بھی نہیں رہتا، دوسری ضمانت کا حقدار ہی نہیں رہتا، اس لیے کہ پہلے سے ہی ایک فائل پینڈنگ ہے، پھر اور ایک نئی فائل جمع کیا تو ضمانت کا وہ حقدار نہیں رہتا۔ تو خدا کے بھی قانون کو دیکھیے کہ سال بھر کا حساب اوپر پہنچا، ایک ایک حساب پیش ہو رہا ہے، ایک ایک حساب پیش ہو رہا ہے کہ عبد الرحیم یہ کیا، عبد الرحمان یہ کیا، عبد الصمد یہ کیا، عبد الستار یہ کیا، فلاں کیا، ایسا کیا، ہر چیز ہوتے گئی، گناہ پہ گناہ پیش ہوئے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ پیش ہوئے۔ تو جب بندوں کی گناہوں کی فائل اللہ کے سامنے آج کی رات پیش ہوگی اور فرشتے گناہوں کے لسٹ کو سنائیں گے تو رب فرشتوں سے کہے گا کہ فرشتوں ٹھیک ہے، میرے بندے نے سال کے 12 مہینے گناہوں میں گزارا ہے، مگر میں آج کی رات اسے موقع دیا ہوں، اس کی گناہوں کی فائل کو یہاں رکھو اور ذرا دنیا میں دیکھو کہ جب اللہ نے اسے موقع دیا ہے تو آج کی رات یہ موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہے یا ویسے ہی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اب ذرا سوچئے کہ ایسی حالت میں جب ہمارے سارے کرتوت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہیں اور نہیں معلوم کتنے بڑے بڑے گناہ اس میں ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ آج اللہ کے پاس ہمارا پیپر جانے والا ہے اور ہماری قسمت کا نیا پیپر اترنے والا ہے، تو کیا ایسی رات کو ہلکے میں لے سکتے ہیں؟ بولو جی، لے سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ شب برات کیا ہے؟ سال میں ایک مرتبہ اللہ تعالی بندے کو موقع دیتا ہے اس کی زندگی کو ٹرن کرنے کا، اس کی زندگی کو ٹرن کرنے کا ایک موقع دیتا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ شب برات کے ذریعے بندے کو اچھائی کی طرف واپس آنے کا موقع دیتا ہے، نیکیوں کی طرف واپس آنے کا موقع دیتا ہے، بھلائیوں کی طرف واپس آنے کا موقع دیتا ہے۔ اب ایسا بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موقع دے رہا ہے اور سال بھر بندہ اللہ سے مانگتا رہا کہ اے اللہ مجھے یہ دے، مجھے اولاد دے، مجھے دولت دے، مجھے عزت دے، مجھے نوکری دے، مجھے بخشش دے، یہ سال بھر اللہ سے مانگتا رہا، مگر آج کی رات خود اللہ بندوں سے پکار کے کہتا ہے کہ اے میرے بندو مانگو، آج میں تمہیں دینے والا ہوں، پکارو آج میں ہر ایک کی سننے والا ہوں۔ تو اب ایسے وقت میں جب مغفرت کا عام بازار لگا ہوا ہے، انعامات کا عام بازار لگا ہوا ہے، دین کا عام بازار لگا ہوا ہے، اور اللہ ہر ایک بندے سے پکار کے کہتا ہے کہ بندے آج رات بھر میں دینے پہ بیٹھا ہوا ہوں، تو مانگتے رہے میں دیتا جاؤں گا، تو مانگتے رہے میں دیتا جاؤں گا۔ تو ایسے وقت میں بتائیے کہ اب ایسے انسان کو کیا کہیں گے جو اس رات کا صحیح استعمال نہ کرے۔ تو اس دنیا کے سب سے بڑے بدقسمت مسلمان کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو نشانی دیتا ہوں کہ اس دنیا کا سب سے بڑا بدقسمت مسلمان وہ ہے جو شب برات چبوتروں پہ گزارے۔ اس دنیا کا سب سے بڑا بدقسمت مسلمان وہ ہے جو شب برات فضول باتوں میں گزارے۔
اس زمین کا سب سے بڑا بدقسمت مسلمان وہ ہے جو شب برات ہوٹلوں پہ گزارے۔ اس زمین کا سب سے بدقسمت مسلمان وہ ہے جو آج کی رات سگریٹ اور گٹکے اور بے حیا باتوں میں گزارے۔ تو اگر آج کی رات فجر تک آپ کی نظر مسخرے پن کی جماعت پہ پڑ گئی، ہنسی مذاق کے جماعت پہ پڑ گئی، چبوترے گرم کرنے والے گیان پہ آپ کی نظر پڑ گئی، تو آپ سمجھ جانا کہ یہ وہ بدقسمت ہے جو آج کی رات اللہ کی رحمت سے محروم رہے۔ یہ وہ بدقسمت ہے جو آج کی رات اللہ کے انعام سے محروم رہے۔ یہ وہ بدقسمت ہے جو آج کی رات اللہ کی دین سے محروم رہے۔ اور اس سے بڑی اور کوئی بدقسمتی مسلمان کے پاس نہیں ہو سکتی کہ اللہ بلا رہا ہے اور اللہ مانگنے کو پکار رہا ہے، اور وہ بندہ رب کے آفر کا استعمال نہ کر کے اپنے محلے کے چبوترے گرم کرتا ہوا بیٹھا ہوا ہے، اپنے ہوٹلوں میں بیٹھا ہوا ہے، سگریٹوں میں بیٹھا ہوا ہے، پان گٹکوں میں بیٹھا ہوا ہے، ہنسی مذاق میں بیٹھا ہوا ہے، تو مسلمان کی اس سے بڑی اور کیا بدقسمتی ہوتی ہے۔ اور آج مسلمان تباہ و برباد ہونے کی ایک ہی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ مسلمان کے پاس نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ شریعت کا لحاظ ہے، نہ اللہ رب العزت کی رحمت کا مسلمان کو خیال ہے۔ یہ تین چیزیں جیسا ہی مسلمان کے دل سے نکل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوم جو کل تک ہمارے گھر کے جانوروں کا گوبر اٹھایا کرتی تھی، تو اللہ نے اسی قوم کے قدموں میں ہمیں ڈال دیا ہے، اور آج ہم ہمارے آنگن کے گوبر اٹھانے والی قوم کے نوکر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اللہ نے انہیں عزت دی اور ہمیں ذلت دی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قدرت کے قانون کے احترام کو بھول گئے، ہم شریعت کے لحاظ کو بھول گئے، اور ہمارے دل سے خوف خدا نکل گیا۔ تو ایسی قوم جو کل تک ہمارے گھر کے آنگن میں چپل پہن کر ٹھہرنا بے ادبی سمجھتی تھی، آج ہم اسی قوم کے سامنے ہاتھ بن کے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو اس سے بڑی اور رسوائی مسلمان کو کیا ہونا چاہیے؟ اس سے بڑی اور بے عزتی مسلمان کو کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ چار لوگ اس کو سلام کر لیے، چار دوست اس سے مل لیے تو مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے بڑی عزت ملی ہے۔ ہرگز عزت نہیں ملی ہے۔ ذرا جا کر زمانے کو دیکھو، زمانے کو دیکھو، کل تک 10-10 12-12 روپے میں تمہارے گھر میں لکڑی کے بنڈل ڈالنے والے وہ لوگ کہاں تک پہنچ گیا اور ہم کہاں ہیں یہ دیکھو۔ کل تک جو لکڑیاں جنگل سے توڑ کے لا کر 20-20 روپے میں سروں پہ اٹھا کے لا کے ہمارے آنگن میں رکھتے تھے اور ہمارے گھر کا بچا ہوا کھانا وہ کھا کر چلے جاتے تھے، آج کیا حالت ہے؟ آج حالت یہ ہے کہ 20 روپے میں لکڑی ڈال کر ہمارے گھر کا ایک ٹائم کا کھانا کھا کر جانے والی عورت کی بلڈنگ میں آج مسلمان کرایہ دار بن کے رہ رہا ہے۔ یہ کڑوی حقیقت ہے۔ ہمارے آنگن جھاڑنے والوں کے گاڑیاں آج مسلمان چلا رہا ہے۔ ہمارے آنگن جھاڑنے والوں کے گاڑیاں آج مسلمان چلا رہا ہے۔ ایک زمانے میں ہمارے جانوروں کو دھونے والوں کے پاس آج مسلمان نوکر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایسی مقدس چیزوں کا احترام مسلمان کے پاس نہیں رہا، ایسی مقدس راتوں کا احترام مسلمان کے پاس نہیں رہا، اللہ کے فرمان کا احترام مسلمان کے پاس نہیں رہا، خدا کی بولی کا احترام مسلمان کے پاس نہیں رہا۔ تو اللہ نے کیا کر دیا؟ سزا کے طور پہ مسلمانوں کو اللہ نے زمین پر آزاد چھوڑ دیا، بے سہارا چھوڑ دیا، یتیم چھوڑ دیا، اور ظالموں کو مسلمانوں کے سروں پہ لا کے بٹھا دیا۔ کل تک پیروں میں رہنے والوں کو اللہ نے طاقت دے دی اور ہمیں کمزور کر دیا، اور اب امتحان لے رہا ہے کہ ایسی ذلت کی حالت میں تو بھی یہ لوگ اللہ کی طرف آتے ہیں کیا نہیں دیکھیں گے، ایسی بے عزتی کی حالت میں تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں یا نہیں پکارتے وہ بھی دیکھیں گے۔ تو یاد رکھو
یہ مکمل طور پہ دعا کی رات ہے، اور بہترین بندہ وہ ہے جو اس رات کو دعا میں گزارے، اور خاص طور پہ رات کا آدھا حصہ گزرنے کے بعد خاص طور پہ آج کی رات دعاؤں میں گزارنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ ہندوستانی مسلمان کو موجودہ دور میں دعائیں بہت کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ دن بدن حالات بگڑتے جا رہے ہیں، دن بدن حالات بگڑتے جا رہے ہیں، اور یاد رکھو اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں دنیاوی رشتہ دار یہ سارے مطلبی ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی قانون ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی جھنڈا ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی ہیڈ کوارٹر ساتھ دینے والا نہیں ہے، سوائے اللہ کے ہمارا کوئی نگہبان اس زمین پر نہیں ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھ کر اس زمین پر زندگی گزارو میرے دوستو۔ اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالی آج ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے۔ رب پکار پکار کے کہتا ہے، رب کی رحمت پکار پکار کے آج بندوں سے کہتی ہے کہ میرے بندو آؤ مجھ سے مانگو، آؤ مجھ سے مانگو، آؤ مجھ سے مانگو، آؤ مجھ سے مانگو، آؤ مجھ سے مانگو۔ تو شب برات یہ بہت بڑا آفر ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے پاس رمضان کے 20 روزے جیسا ہی ختم ہوتے ہیں نا، تو مسلمانوں کی نظریں دکانوں کے آفروں پہ رہتی ہے کہ کوسی دکان پہ کیا آفر چل رہا، 1000 میں 3 فون دے رہا، 1000 میں 4 فون دے رہا، 5000 میں کون دے رہا، سب سے اچھا آفر کون لگایا۔ اچھی بات ہے، دنیا میں آفرز کو دیکھنا غلط بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، اس لیے کہ پیسہ احتیاط سے خرچہ کرنا چاہیے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ مگر ذرا دیکھو جتنا خیال ہمیں رمضان کے کپڑوں کی آفر کی طرف لگا ہوا رہتا ہے نا، اگر اتنا سا خیال اگر ہمیں شب برات میں اللہ کے دیے ہوئے آفر پہ لگ جائے نا، زندگی بدل جاتی ہے، انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو یہ قدرت کا بہت بڑا آفر ہے میرے دوستو۔ دنیا کے آفر میں 1+2 رہتا ہے، 1+3 رہتا ہے، مگر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پلس میں کچھ نہیں بتایا بندے 1-2 پلس رکھ لے، دینے والا میں ہوں، تو مانگتا جاؤ، میں دیتا جاؤں گا، دیتا جاؤں گا، دیتا جاؤں گا، میرے خزانے کم ہونے والے نہیں ہیں، تو مانگتے رہو فجر تک، میں تجھے دیتا رہوں گا، دیتا رہوں گا۔ اور پھر ایک چیز ذہن میں رکھنا کہ وہ اللہ کہاں ہے، اللہ کدھر ہے اللہ؟ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اللہ آسمانوں پہ ہے، کچھ بولتے ہیں یہاں ہے، کچھ وہاں ہے، مگر اللہ ہے کہاں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کہتا ہے کہ بندے تو ذرا مجھے پکار تو صحیح، تو مجھے بلا تو صحیح، میں طاقت والا ہوں، میں ایک لمحے میں بڑے سے بڑے کو میں تباہ و برباد کر سکتا ہوں، تیرے سارے دشمنوں کو ایک لمحے میں نیست و نابود کر سکتا ہوں، تیری ساری مشکلوں کو میں لمحے میں دور کر سکتا ہوں، مگر تجھے پکارنے کی ضرورت ہے، تجھے بلانے کی ضرورت ہے، تو مجھے پکار، تو مجھے بلا۔ اور کیسے بلائیں؟ تو رب قانون بتلاتا ہے، حدیث شریف میں ہے، کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کو 2 خطرے بڑے پسند ہیں۔ کتنے خطرے بولو؟ زور سے بولو، کتنے؟ 2 خطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ وہ کون سے 2 خطرے؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پہلا وہ خون کا خطرہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے وقت بہا ہو۔ پہلا کون سا؟ پہلا وہ خون کا خطرہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے وقت بہا ہو، اور دوسرا گنہگار کے آنسو کا وہ خطرہ جو رب سے مانگتے وقت اس کی آنکھوں سے نکلا ہو، جو رب سے مانگتے وقت اس کی آنکھوں سے نکلا ہو۔ تو یہ 2 خطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں، بڑے پسند ہے اللہ کو۔ تو ہماری آنکھوں سے نکلے ہوئے خطرے کی دنیا کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے میرے دوستوں، ذرا غور کرو۔ کوئی ایسا ہوگا اس مجمع میں کہ اس کی زندگی میں بڑی سی بڑی مصیبت آئی ہوگی، اور جب انسان پہ مصیبت آتی ہے نا دوست، تو دنیا بڑی مطلبی ہوتی ہے،
دنیا بڑی مطلبی ہوتی ہے. مصیبت میں اپنے آپ کو غور کر کے دیکھو کہ جب تک جیب میں پیسے ہے دنیا ساتھ ہے، جب تک طاقت ہے دنیا ساتھ میں ہے، جب تک پاور ہے دنیا ساتھ میں ہے، جب تک پوزیشن ہے دنیا ساتھ میں ہے، جب تک نوکری ہے دنیا ساتھ میں ہے. مگر ایک دن پوزیشن گر جائے گا تو دنیا ہمیں لات مارے گی. ایک دن دولت ختم ہو جائے گی تو خاص بھائی بھی ہمیں پکار کر نہیں دیکھے گا. میرے دوستوں، غربت ایک دن ہمارے پاس آئے گی نا، ہم بیمار ہو جائیں گے نا، ہم کمزور ہو جائیں گے نا، تو دور ایسا آئے گا کہ خاص بھائی بھی پہچاننے سے انکار کرے گا، انجان مار کے نکل جائے گا. خاص دوست بھی انجان مار کے نکل جائے گا، اور سارے رشتے اور ناطے ہماری ایک مصیبت ختم کر دیتی ہے. جیسا ہی مصیبت آ گئی جتنے قریب تھے سب دور ہو جاتے ہیں. جیسا ہی غریبی آ گئی، جو بیٹھ کر گھر میں مزے مزے کی ہماری تعریفیں کر کے کھا رہے تھے نا، اب وہ ہمارے گھر کی گلی سے بھی گزرنا وہ پسند نہیں کرتے. جیسا ہی بیمار ہو گئے تو ہوٹلوں پر بیٹھ کر یار اور دوستوں میں مزے مزے کے ڈشز جو اڑا رہے تھے نا، تو ایک دوست بھی ایک گولی لے کر اس زمانے میں آنے والا نہیں ہے. تو جب بندہ مجبور ہو جاتا ہے تو بندے کی مجبوری کو دیکھ کر دنیا اس کا ساتھ چھوڑتی ہے. مگر یہ رب ہے کہ جب بندہ مجبور ہوتا ہے تو رب کا سہارا اسے کام آتا ہے. جب بندہ مجبور ہوتا ہے تو اللہ کا سہارا اسے کام آتا ہے. جب بندہ اداس ہوتا ہے تو اللہ کا سہارا اسے کام آتا ہے. جب بندہ غمگین ہوتا ہے تو اللہ کا سہارا کام آتا ہے. اور اللہ بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ ساری دنیا کو اس بندے کو چھوڑ دے گی. بندہ کسی بھی حالت میں ہو مگر رب بندے کو نہیں چھوڑے گا. اللہ بندے کو نہیں چھوڑے گا. اس وقت بھی اللہ پکار کے کہے گا کہ بندے، دوست تجھے چھوڑ دیے تو کیا ہوا، خاندان تجھے چھوڑ دیا تو کیا ہوا، بیوی بچے چھوڑ دیا تو کیا ہوا، ارے مجھے دے، تیرے خاندان سے بڑی طاقت تیرے رب کے پاس ہے. تیری دولت سے بڑی طاقت تیرے رب کے پاس ہے. تیرے پوزیشن سے بڑی طاقت تیرے رب کے پاس ہے. تیری دنیا سے بڑی طاقت تیرے رب کے پاس ہے. تیری عزت سے بڑی عزت تیرے رب کے پاس ہے. تیری شان سے بڑی شان تیرے رب کے پاس ہے. ارے تو جس رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے نا، اس رب کو سمجھ. جس دن تو رب کو سمجھ جائے گا ساری دنیا تیرے قدموں میں ہو جائے گی. تو میرے دوستو، اللہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس رب کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں نا، قسم خدا کی اس رب جیسا کوئی رب نہیں، اس کی طاقت جیسی کوئی طاقت نہیں، اس کی عظمت جیسی کوئی عظمت نہیں. تو ہم اس رب کے بندے ہیں جو لفظ کن سے ساری دنیا کو پیدا کیا. ہم اس رب کے بندے ہیں جس نے بڑے بڑے شاہوں، بادشاہوں، جانبازوں، فرعونوں کو ایک لمحے میں زندہ زمین میں دفن کر دیا. مگر آج ہماری حالت یہ ہے کہ رب تو کہتا ہے کہ بندے آجا، بندے پکار، میں تیری مدد کروں گا. مگر بندہ اتنا غافل ہے کہ رب کو پکارنے تیار نہیں. بندہ اتنا غافل ہے کہ رب کی مدد لینے کو تیار نہیں. آج دیکھو جاؤ، شب برات کی اتنی نازک رات ہے کہ پتہ نہیں کتنے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں قسمتوں میں کیا لکھا گیا ہے. موت لکھی گئی ہے کہ زندگی لکھی گئی ہے پتہ نہیں. بیٹے کی زندگی لکھی گئی ہے یا بیٹی کی موت لکھی گئی ہے یہ پتہ نہیں. بیوی کی زندگی لکھی گئی ہے یا بیوی کی موت لکھی گئی ہے یہ پتہ نہیں. بیماری لکھی گئی ہے کہ صحت لکھا گیا ہے، کل سے کیا ہوگا یہ پتہ نہیں. مگر حالت کیا ہے؟ مسلمان ایسی مقدس رات کو بڑا بے فکر ہو کر زندگی گزار رہا ہے. تو یاد رکھو میرے دوستو، حالات جو چل رہے ہیں نا ہمارے ساتھ، یہ حالات کا اختتام نہیں ہے، یہ حالات کی شروعات ہے. اگر مسلمان یوں ہی اللہ سے دور رہا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان گھر میں رہیں گے مگر 3-4 دن کے بعد جب دروازے کھولے جائیں گے تو سوائے ان کے لاشوں کے اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی.
ایسے خدا کے قہر کا ہم شکار ہو جائیں گے. تو اب ذرا دیکھیے کہ وہ اللہ کہاں ہے. تو اللہ بندے سے کہہ رہا ہے کہ بندے تو مجھے پکار, تو مجھے پکار. تو دل میں خیال, دیکھیے بڑی مزے کی بات, دل میں خیال آیا کہ اے اللہ میں تجھے پکارنا چاہتا ہوں, مگر اے اللہ یہ بتا کیسے پکاروں, زور سے پکاروں کہ آہستہ پکاروں, کس طریقے سے پکاروں. اے میرے رب تو رہتا کہاں ہے, اے اللہ تو رہتا کہاں ہے, کس طریقے سے میں پکاروں. تو اللہ بندے کو اس کی قربت بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ اے بندے تو جاننا چاہتا ہے میں کہاں ہوں. دیکھیے بڑی مزے کی بات, اللہ کہتا ہے کہ بندے تو جاننا چاہتا ہے میں کہاں ہوں, میں کدھر ہوں, اور تیرا میرا فاصلہ کتنا ہے, تو جاننا چاہتا ہے. تو رب کہتا ہے کہ بندے اگر میں کہاں ہوں یہ تجھے پتا کرنا ہے تو ادھر ادھر مت دیکھ, اپنے آپ میں دیکھ. یہ رب کہہ رہا ہے کہ تو جاننا چاہتا ہے اللہ کہاں ہے, تو ادھر ادھر مت دیکھ, اپنے آپ میں دیکھ. تو جب اپنے آپ کو دیکھ لیا تو رب کہتا ہے نحن اقرب, اے بندے میں تیرے قریب ہوں. کتنا قریب ہوں, بہت قریب, بہت قریب, بہت قریب. اے اللہ کتنے قریب. تو اللہ کہتا ہے کہ تیری رگے جان ہے نا, رگے جان یعنی شہرت, شہرت رگے جان, شہرت جس میں انسان کی جان پوشیدہ ہوتی ہے, روح پوشیدہ ہوتی ہے, شہرت. تو اللہ کہتا ہے میں تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں, تیری شہرت سے بھی, رگے جان سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں. تو بھوت پور والوں یہ بتاؤ کہ شہرت یعنی جان کی جو رگ ہے نا, اس رگ میں اور تمہارے جسم میں گیپ کتنا ہے؟ کوئی گیپ ہے؟ کوئی گیپ نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں, تیری شہرت سے بھی میں قریب ہوں. تیری وہ رگ جس میں تیری جان ہے نا, اس رگ والی جان سے بھی میں قریب ہوں, مگر تجھے احساس نہیں ہے کہ میں کتنا قریب ہوں. تو نے اب تک پہچانا ہی نہیں ہے کہ خدا اور تیرے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے. تو نے اب تک جانا ہی نہیں ہے کہ خدا تجھ سے کتنا قریب رہتا ہے. رب بول رہا ہے کہ میں دور ہو ہی نہیں, میں تیری شہرت کے قریب ہوں, مجھے پکار. سب سے زیادہ تو میں ہی قریب رہتا ہوں, مجھے آواز دے, میرے سامنے گر گرا, میں شہرت سے قریب رہتا ہوں. تو ایک مزے کی بات سنو کہ اللہ شہرت کے قریب, کس کے قریب بولو؟ شہرت کے قریب یعنی جان, رگے جان, وہ رگ جس کے کٹنے سے یعنی کہ گردن میں کچھ ایسی رگیں ہیں اگر وہ کٹ گئی اور شہرت اگر نہیں کٹی تو انسان زندہ رہ سکتا ہے. سرجری سے انسان کو دوبارہ صحت مند کر سکتے ہیں, مگر وہ رگ اگر کٹ گئی تو پھر انسان مردہ ہو جاتا ہے. ایسی آپ کئی مرتبہ بکروں کو دیکھے ہوں گے, گلہ تو کرتا, ہٹنے کے بعد بکرا اٹھ کے بھاگتا. کئی کو دوسرے رگا تو کٹے مگر شہرت نہیں کٹی, تو شہرت نہیں کٹی تو بکرے میں بھی بھاگنے کی ہمت رہتی. جب تک خون باڑی میں ہے وہ بھاگتے ہی رہتا. مرغیاں بھی یہی حال رہتے. بچپن میں کئی مرتبہ ہمارے ساتھ ہو گیا, شوق کو جو ہے نا مرغا کاٹ دیتے, ایک چرپٹا مار کے چھوڑ دیتے. اب مرغا پورے گلیاں پھراتا تھا, کئی کو بولے تو وہ رگ نہیں کرتی تھی. اب اس کے پیچھے بھاگنا, پکڑ 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 پکڑ, اور وہ کب تک بھگاتا تھا جب تک اس کا خون ختم نہیں ہوتا, اس وقت تک بھگاتا تھا. تو ایسے ہی رگے جان یعنی جس رگ میں جان ہے اس رگ کے قریب کیا ہے؟ بولو اللہ ہے. کیا ہے؟ اللہ ہے. اچھا, شہرت کے قریب اللہ ہے. تو ایک چیز میرے ذہن میں آئی کہ اے اللہ, جب تو ہمارے شہرت کے قریب ہے تو پھر ہمارے نبی کہاں ہیں؟
ہے نا؟ یہ بھی تو سوچنا ہے نا، جب اللہ اتنے قریب ہے تو مصطفیٰ کہاں ہے؟ کیا مصطفیٰ دور ہے؟ تو اللہ کا اور ہمارا فاصلہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کہتا ہے میں تیرے شہرت کے قریب ہوں۔ تو اے اللہ، جب تو ہماری شہرت کے قریب ہے تو تیرا نبی ہے کہاں ہے؟ تیرا نبی کہاں ہے اور تیرا نبی کدھر ہے؟ کیا ہمارا نبی ہم سے دور ہے؟ تو قریب ہے تو کیا تیرا حبیب دور ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دیکھیے اللہ شہرت کے قریب ہے، وہ رگ جس میں جان رہتی ہے اس رگ کے قریب اللہ ہے۔ مگر رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، ایک مسلمان کے پاس آپ کتنا قریب رہتے ہیں؟ ایک چاہنے والے کے پاس آپ کتنا قریب رہتے ہیں؟ ایک مومن کے پاس آپ کتنا قریب رہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یاد رکھو مسلمان کا اور میرا فاصلہ کوئی دور نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان کے پاس اس کی جان سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک مسلمان کے پاس اس کی جان سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں۔ تو بڑا کنفیوژن ہے کہ اللہ شہرت کے قریب، یعنی وہ رگ جس میں جان ہے اس رگ کے قریب اللہ، اور رسول اللہ جان سے قریب۔ اب جان بولتے کس کو؟ رسول اللہ جان سے قریب ہے تو جان کس کو بولتے؟ بولو جی بابا، کس کو بولتے؟ موٹی بات جان بولے تو پرانے زمانے میں لوگ روح کو بولتے تھے۔ کیا بولتے؟ روح۔ کس کو بولتے؟ روح۔ تو اللہ شہرت کے قریب اور رسول اللہ جان یعنی روح سے بھی قریب۔ کس کی؟ ایک مسلمان کی روح سے قریب رسول اللہ۔ ایک سوال پوچھتا ہوں، جواب دو۔ تمہارے جسم اور روح میں گیپ کتنا ہے؟ کوئی گیپ ہے؟ کچھ تو بھی گیپ ہے۔ جسم اور روح میں گیپ ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ کئی کو بولو، جسم اور روح کے گیپ کا نام موت ہے۔ جسم اور روح کے گیپ کا نام موت ہے۔ تو اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ جب جسم اور روح میں کوئی گیپ نہیں ہے اور میرے نبی کہیں کہ میں تمہاری روح سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں، تو غور کرو مصطفیٰ ہم سے کتنے قریب ہے۔ جان سے بھی زیادہ قریب رسول اللہ کہیں تو جان کتنے قریب ہے؟ ارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کو جان کہتے ہیں، اور اس جان سے بھی زیادہ قریب مصطفیٰ ہے۔ تو گویا کہ مسلمان کبھی اکیلا رہا ہی نہیں، اللہ بھی قریب ہے، مصطفیٰ بھی قریب ہے، اور دونوں بھی سننے تیار ہے، مگر مسلمان مانگنے تیار نہیں ہے، ہرگز مانگنے تیار نہیں ہے۔ اور دیکھیے ایک چیز یاد آ گئی، سنیے۔ ایک پیر صاحب تھے، پیر صاحب خانقاہ تھی ان کی، بڑا مشہور واقعہ، بڑا مشہور خانقاہ تھی۔ اب یہ خانقاہوں میں کیا ہوتا معلوم ہے؟ 1500 مریداں رہے، اس میں سے ایک ایک مرید خاص رہتا۔ یہ ہر جگہ رہتا، ایک ایک مرید کیا رہتا؟ خاص رہتا۔ اب پورے مریداں وہ ایک پہ جلتے، پورے مریداں ایک پہ جلتے، اور دیکھ بٹا دیکھ ایسا کرا، وہاں گیا دیکھ، فلاں گیا دیکھ، وہ گیا دیکھ، پورے جلتے۔ تو وہ حضرت کی خانقاہ میں بھی ایسی مسئلہ تھا، پورے مل کے وہ ایک خاص مرید پہ جل رہے تھے۔ تو حضرت ایک دن سوچے کہ ان لوگوں کو اہمیت بتانا کہ میں جس کو پسند کر رہا ہوں اس کی خصوصیت کیا ہے۔ تو اہمیت بتانے کے واسطے کیا کرے، جتنے لوگ وہ خاص مرید سے جل رہے تھے نا، سب کو بلائے، سب ٹھہرے۔ ٹھہرنے کے بعد حضرت بولے یہ سامنے کیا ہے پوچھے، تو سامنے مرغیاں رکھے ہوئے تھے۔ تو مریداں بولے حضرت مرغیاں ہیں، تو بولے ایک ایک مرغی اٹھاؤ۔ تو پورے لوگ مرغی اٹھائے، چھریاں ہاتھ میں دیے، چھری لو، لے لیے۔ اب وہ خاص مرید کو بھی دیے، میاں تو بھی ایک چھری لے، ایک مرغی لے، ان بھی چھری لیا، مرغی لیا۔ اب یہ پوروں کو حضرت قبلہ بولے
کہ یہ مرغیوں کو ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں پہ کسی کی نظر نہیں پڑنا، ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ کہ کسی کی نظر وہاں پہ نہیں پڑنا اور کوئی دیکھنا نہیں تم کو ذبح کرتے ہوئے، ایسا چھپا کے ذبح کر کے لاؤ۔ تب یہ مریدان بڑے خوش ہوئے اور سمجھے کہ وہ آج حضرت کوئی بڑا عمل سکھانے والے، کوئی خاص مسئلہ دکھ رہا، کوئی بڑا انعام دینے والے یا کوئی بڑے عمل کی اجازت دینے والے، اس واسطے بولے چھپا کے کاٹو، کوئی بھی نہیں دیکھنا۔ اب ہر کوئی اپنی اپنی پلاننگ، 1.5 ہوشیار سو رہے تھے، ہر کوئی اپنی اپنی پلاننگ میں گیا، کوئی گھر کے دروازے کھڑکیاں بند کر کے ذبح کرا، کوئی جنگل میں گیا، کوئی وہاں گیا یہاں گیا، جہاں تک ہو سکے جنگلوں میں، ویرانوں میں، گھروں میں، بند کمروں میں سارے لوگ مرغیاں ذبح کر کے ایک 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 بندہ آیا۔ اب سب کو حضرت پوچھے تو کہاں کرا؟ بولے حضرت وہ بند کمرے میں۔ تو کہاں کرا؟ بولے جنگل میں۔ تو کہاں کرا؟ وہ ویران میں۔ تو کہاں کرا؟ قبرستان میں۔ کوئی تھاش نہیں حضرت، کوئی دیکھا نہیں کرا۔ اب ہر کوئی اپنی اپنی جگہ بتایا، بولا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں۔ اب وہ بیچارہ خاص مرید جو تھا نا، وہ مرغی زندگی لے کے آیا۔ اب یہ لوگ بڑے خوش ہوئے، بولے اب فیل ہوا دیکھیے بیٹا، بولے اب فیل ہوا، پورے خوش ہوئے، بولے اب فیل ہوا اور حضرت کے امتحان میں ہم لوگ پاس ہو گئے، اب ان باتوں سنتا۔ تو حضرت سب کو پوچھے تو کہاں کاٹا، تو کہاں کاٹا، تو کہاں کاٹا؟ تو سب بولے حضرت کوئی نہیں دیکھا ایسا کاٹا، کوئی نہیں دیکھا ایسا کاٹا۔ تو ان جو خاص مرید تھا نا، پہلے جلتے تھے اور خوش ہوئے، بولے گئی اس کی اہمیت، گئی۔ تو حضرت بولے کیا میاں میرے حکم کو نہیں مانا، بغیر کاٹے کے لا لیا مرغی؟ تو یہ بیچارہ مرید بڑا ہوشیار تھا، اس واسطے حضرت اس کو چاہ رہے تھے۔ تو ان بولا حضرت آپ کیا بولے؟ ایسی جگہ کاٹنا جہاں پہ کوئی نہیں دیکھنا۔ تو پورا گاؤں پھرا، ایک جگہ ملی میرے کو جہاں کوئی نہیں تھا، مرغی ذبح کرنا چاہ رہا تھا کہ خیال آیا کہ اللہ سے کیسا بچتا، خیال آیا کہ اللہ سے کیسا بچتا۔ اللہ تو دیکھ رہا ہی، اللہ تو دیکھ رہا، اور حضرت بولے کسی کی نظر میں نہیں آنا، تو یا تو اللہ کی نظر میں جا رہا۔ تو یہ سوچ کے میں واپس لا لیا کہ اللہ میرے مرغی کاٹنے کو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت بولے میاں یہی تو میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ پیر مرید کو خاصیت دیکھ کے چاہتا ہے، اور دنیا میں تم بند کمرے میں کچھ کام کرو تو ہو سکتا ہے محلے والے نہ دیکھو، ویرانوں میں کام کرو تو ہو سکتا ہے محلے والے نہ دیکھو، قبرستان میں غلطیاں کرو تو ہو سکتا ہے محلے والے نہ دیکھو، اگر تم کھیتوں میں شراب پیو تو ہو سکتا ہے محلے والے نہ دیکھو، اگر بند کمرے میں تم مٹی پہ قرضے دو تو ہو سکتا ہے آزو بازو والے کو معلوم نہ ہو، اگر بند کمرے میں تم حرام بازی کرو تو ہو سکتا ہے کہ آزو بازو والے کو معلوم نہ ہو، اور پوری زندگی تمہارے غلط کام چھپے ہوئے ہو، مگر گناہ کرنے سے پہلے کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ اللہ بھی ہم سے آنکھ موچھ کے بیٹھا ہوا ہے؟ کیا شراب پینے سے پہلے کبھی یہ خیال آیا کہ چھپ کے تو شراب پی رہا ہوں مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے؟ مٹی پہ قرضے دینے سے پہلے کبھی کسی مسلمان نے یہ سوچا کہ بند کمرے میں مٹی پہ تو دے رہا ہوں مگر اللہ دیکھ رہا ہے؟ حرام بازی کرنے سے پہلے کیا کسی مسلمان نے یہ دیکھا کہ ناجائز رشتے پہ تو زندگی بغیر نکاح کے گزار رہا ہوں، بیوی سے تو یہ رشتہ چھپا ہوا ہے مگر اللہ دیکھ رہا ہے، مگر اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو میرے دوستو یاد رکھو، ہر گناہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر نیکی اللہ دیکھ رہا ہے، مگر اللہ سے مگر بندے کو اللہ سے محبت اتنی ہے، اللہ بندے کو اتنا چاہتا ہے، اتنا چاہتا ہے، اتنا چاہتا ہے کہ اگر بندے کے سامنے انسان غلطی کر لے تو چھوٹی غلطی کو انسان گاؤں گاؤں میں بدنام کر دیتا ہے۔ کرتے نہیں کرتے؟ مثال کے طور پہ کوئی بیچارہ غلطی سے غلط کام کرا تو اس کو کب تک یاد کرتے معلوم؟
भूतपुर में मिसाल एक गांव समझो, भूतपुर गई हूँ, एक गांव में एक बंदे से गलती हो गई, जवानी में गलती हुई। अब वो जवानी की गलती कब तक दोहराते मालूम? उन बुढ़ा हो गए तक भी उसका नाम बोले तो अरे ओनो क्या करा था मालूम, आज से 40 साल पहले, खत्म। मर गया, खबर में गया तो खबर के सामने से गुजरे बात बोलते देख पहचानता इसको, आने वाली नस्ल को बोलते ये बुढ़ा ऐसा करा था, देख जवानी में बोलते नहीं बोलते। तो कंटिन्यू नस्ल दर नस्ल उसकी बुराई चलते रहती, फला ऐसा करा, फला ऐसा करा, फला ऐसा करा, फला ऐसा करा, चलते रहती। मगर रब है कितनी मोहब्बत करता है, देखिए कि एक इंसान बंद कमरे में क्या क्या काम कर रहा है, एक इंसान अकेले में कितने गलीज काम कर रहा है, एक इंसान अकेले में कितने गंदे गंदे काम कर रहा है, और अल्लाह देख रहा है। मगर रब कहता है कि बंदे दुनिया में और मुझ में यही फर्क है कि दुनिया पर्दा उठाती है और मैं पर्दा डालता हूं। दुनिया पर्दा उठाती है और मैं पर्दा डालता हूं, इसीलिए रब कहता है सत्तार, मैं सत्तार हूं, मैं गुनाहों को छुपाने वाला हूं। तो दुनिया के सामने गुनाह करता है तो दुनिया तुझे बदनाम करती है, मगर तेरा रब तुझको कितना चाहता है देख कि बंद कमरे में तू गुनाह कर रहा है, तू समझता है कि कोई नहीं देखता, मगर रब देख रहा है। मगर रब देखने के बावजूद भी अल्लाह तुम्हारे गुनाह पे पर्दा डाल रहा है, और अल्लाह मौका देता है कि गलती करने वाला मेरा बंदा है, अगर मुझे माफी मांगेगा तो माफ करने वाला भी तो मैं ही हूं, उसके गुनाह मिटाने वाला तो मैं ही हूं। तो ये अल्लाह है मेरे दोस्तों कि अकेलेपन के हर गुनाह पे अल्लाह पर्दा डालते आ रहा है, अकेलेपन के हर गुनाह को अल्लाह छुपाते आ रहा है। और फिर रब कहता है कि क्या हुआ, मांग, मैं तुझे चाहता हूं, तुझसे मोहब्बत करता हूं, मांग, मैं तुझे माफ कर दूंगा, मांग, मैं तुझे माफ कर दूंगा। तो हजरात मोहतरम अल्लाह देखिए कुरान पढ़िए, कुरान में अल्लाह ने कहा कि बंदे तू मुझे पुकार, मैं तुझे आवाज दूंगा, तू मुझे पुकार, मैं तुझे आवाज दूंगा। हदीस है कि अल्लाह कहता है, रब की रहमत कहती है कि बंदे तू एक कदम मेरी तरफ आ, मैं 10 कदम तेरे पास आऊंगा, तू पैदल मेरे पास आ, मेरी रहमत दौड़ते हुए तेरे पास आएगी, मेरी रहमत दौड़ते हुए तेरे पास आएगी। ये रब बंदे से कह रहा है, रब कह रहा है। तो अलगद के मेरे दोस्त को याद रखो, ये दुआओं की रात है, और दुआ को मामूली मत समझना मेरे दोस्त, दुआ को मामूली है जी, दुआ बोलो यार, दुआ का पावर सुनते आप सुनो, दुआ का कितना बड़ा पावर रहता है। मुसलमान के पास दौलत छीन सकते नहीं छीन सकते, बोलो यार, खत्म कर देंगे, दौलत छीन सकते, ठीक है, इज्जत निकाल सकते, ओके, कमजोर कर सकते, बिस्तर पे बीमार आप डाल सकते, आप डाल सकते, हाथा पैरा आप तोड़ सकते, हमारे घर को आप जला सकते, हमारे बच्चों को आप जेल में डाल सकते, मगर क़यामत तक कोई भी ताकत मुसलमान के जुबान से दुआ के पावर को खत्म नहीं कर सकती। ये चीज है मेरा, कोई भी ताकत क़यामत तक मुसलमान को दुआ के पावर को खत्म नहीं कर सकती। और अल्लाह ने मुसलमान को हथियार की शक्ल में दुआ का पावर दिया है, और मुसलमान के पास सबसे बड़े ताकतवर हथियार का नाम दुआ है, सबसे बड़े ताकतवर हथियार का नाम दुआ है। और ये दुआ का हथियार मुसलमान के पास इतना मजबूत है कि अगर इस दुआ के हथियार को मुसलमान सही तरीके, सही जगह और सही मौके पे इस्तेमाल किया तो इसी दुआ के हथियार से मुसलमान ने तख्तों को पलटा के भी बता दिया, इसी दुआ से मुसलमान ने हुकूमतों को गिरा के बता दिया, इसी दुआ के
ہتھیار سے مسلمان نے بڑے بڑے ظالموں کو زمین میں دھسا کے مسلمان نے بتا دیا. اور آج یہ ہتھیار، یہ طاقت، یہ قوت، یہ پاور ہر مسلمان کے پاس ہے، مگر مسلمان نہیں جانتا کہ اس دعا کے ہتھیار کو کہاں استعمال کرنا ہے، کب استعمال کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، یہ مسلمان ہرگز نہیں جانتا. تو یاد رکھو بھوتپور والوں، دعا یہ عبادت ہی نہیں ہے، دعا یہ رب کو پکارنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ دعا یہ مسلمان کا نہ چھینے جانے والا ہتھیار ہے، نہ چھینے والے جانے والا ہتھیار ہے. اور دعا کے ہتھیار کو کوئی چھین ہی نہیں سکتا. زبان کاٹ دیا، اوکے، دل ہے. زبان کاٹا تو دل ہے، دل نہیں دھڑک رہا ہے تو دماغ ہے، دماغ رکا ہوا ہے تو آنکھیں ہیں. اب نہ دماغ کام کر رہا ہے نہ دل کام کر رہا ہے تو روح تو ہے جو خدا کی طرف متوجہ ہوتی ہے، روح تو ہے جو خدا کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اور اللہ ہر چیز کو سننے والا ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. تو دعا کی اہمیت کو سمجھو. آج ہمارے پاس دعا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور جس دن سے مسلمان کے پاس دعا کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، اس دن سے مسلمان کی حالت بھوسے جیسی ہو گئی ہے، بھوسے جیسی ہو گئی ہے. اس لیے کہ اتنا بڑا ہتھیار دعا کا اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور ہماری دعا میں ایک بڑی قوت ہماری مدد کو آتی ہے. نہ ہم نے اس قوت کا استعمال کیا ہے، نہ اس ہتھیار کا ہم نے استعمال کیا ہے. تو میرے دوستو، تو ایک چیز آج ذہن میں رکھنا کہ مسلمان کا نہ چھینے جانے والا سب سے بڑا ہتھیار اس کی دعا ہے، اور دعا سے مسلمان کچھ بھی کر سکتا ہے. دعا سے مسلمان قسمتیں بدل بھی سکتا ہے، بدلا بھی سکتا ہے. دعا سے مسلمان اپنے موت کے وقت کو بھی تبدیل کرا لے سکتا ہے، اور دعا سے مسلمان جاتی ہوئی روح کو واپس بھی لا سکتا ہے. اور دعا سے مسلمان کیڑے پڑنے والے جسم کو تندرست بھی کرا سکتا ہے. تو دعا سے سب کچھ ہو سکتا ہے. اور آج کی رات وہی اللہ کہتا ہے کہ مانگ. آج تو اپنے اس ہتھیار کو استعمال کر، آج تو اپنے اس حربے کو استعمال کر، آج تو دعا کے ہتھیار کو باہر نکال. تیرے دعا کا ہتھیار زنگ لگ چکا ہے. شب برات کی رات دعا کے ہتھیار کو زبان پر لاؤ اور زنگ کو دھو دو اور اپنے رب سے مانگو. اور شب قدر میں، شب برات میں سب سے بڑی دعا کون سی ہے معلوم کرنے کی؟ ایک صاحب میرے کو پوچھے کہ مولانا شب برات میں خاص طور پہ کون سی دعا کرنا، میرے کو پوچھے، کیونکہ لسٹ تو بہت بڑی ہے، یہ کرے تو وہ چھڑ جاتی، یہ کرے تو وہ چھڑ جاتی. آخر میں کروں تو کون سی دعا شب برات کو کروں؟ ایک خاص دعا بتاؤ بولے. تو چلتے چلتے ان کو بولا میں کہ میاں پوری رات 21 دعا کرو. بولے کیا دعا؟ یہی دعا کرو کہ اے اللہ میں جب بھی تجھ سے مانگوں مجھے خالی مت کرنا. اور آج کی رات یہ دعا خاص طور پہ کرنا چاہیے کہ اے اللہ میں جب بھی تجھ سے مانگوں تو مجھے خالی مت کر. اے اللہ میری ہر دعا کو قبول کر، ہر دعا کو قبول کر. آج کی رات یہ دعا مانگو تو قبول ہو جائے گی، اور سال کے 12 مہینے جو بھی مانگو گے اللہ دیتا رہے گا. جو بھی مانگو گے وہ اللہ آپ کو دیتا رہے گا. مگر آج مانگنا چاہیے کہ اللہ بس اتنا کرم کر کہ میں جو مانگوں تو مجھے دیتا جا. اور میری زبان پر دعا قبول ہونے کا اثر آج شب برات کی رات پروردگار تو مجھے دے دے، یہ دعا مانگنا چاہیے. اور پھر دیکھیے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ صرف اس کے بندوں کی سنتا ہے. میرے دوستو، اللہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، مسلمانوں کا رب نہیں ہے اللہ، بلکہ اللہ ہر بندے کا رب ہے، ہر قوم کا رب ہے، ہر ایک کا رب ہے. اور اللہ کیسے کیسے سنتا ہے ذرا دیکھیے، کیسے کیسے سنتا ہے. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ایک پنڈت تھا،
ایک پنڈت تھا، بہت بڑا تھا اور اس کی ہوا بہت دور دور تک چلتی تھی، بہت دور دور تک، اور اس زمانے کے کافر لوگ اس کو دیکھنا عبادت سمجھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پہ مصیبت آ گئی، چلو لوگ اس زمانے کے کفار جس سے دعا کراتے تھے اس کو مصیبت آ گئی، تو اس کے واسطے دعا کون کرنا؟ اب وہ بڑا پریشان ہوا، اپنی حدیث ہے، وہ بڑا پریشان ہوا اس کی مصیبت کو دیکھ کے۔ اب اپنے بت خانے میں روز بیٹھنا، دعا کرنا پتھروں کے سامنے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایک دن کیا ہوا، ضد میں آ گیا۔ کیا ہوا؟ ضد میں آ گیا، اور ضد میں آ کے کیا طے کر لیا کہ آج پوری رات بت کے سامنے بیٹھوں گا، اس کو پکاروں گا، دیکھتے ہیں وہ کیسا نہیں دے گا۔ کیا ضد پہ بیٹھا کہ آج پوری رات اس بت کے سامنے بیٹھوں گا اور اسے پکارتا رہوں گا، دیکھتے ہیں وہ مجھے آج کیسا نہیں دے گا، میری دعا کیسی قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ ضد، یہ لگن اور یہ جستجو لے کے بیٹھا اور بیٹھ کے پکارنے لگا، یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، جیسا ہم لوگ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا جیسا ہم ضرب لگاتے نا ذکر میں، تو ویسے ضرب لگانے لگا، یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم۔ تو یا صنم کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں پتھر کے بت کو صنم بولتے ہیں۔ تو اے صنم، اے صنم، اے میرے بت، اے میرے خدا، یہ مطلب تھا اس کا۔ تو جیسے ہم اللہ کا ورد لگاتے ہیں، وہ بھی ورد لگانے لگا، یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم۔ رات بھر پکارتا رہا، اس کی جستجو اور بڑی اور پکارا، اس کی کیفیت اور بڑی اور پکارا، اس کی ضد اور بڑی اور پکارا، پکارتے رہا تو اس کے پکارنے کو فرشتے حیرانی سے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک کافر بت کے سامنے جستجو سے، لگن سے، درد بھرے دل سے، درد بھری زبان سے پکار رہا ہے، خدا کو نہیں، بت کو پکار رہا ہے، تو اس کے پکارنے کو فرشتے دیکھ رہے ہیں، اس کے پکارنے کو فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ یا صنم یا صنم یا صنم۔ تو فرشتے بڑی حیرانی سے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کتنا بدقسمت ہے، اگر ایسے درد کے ساتھ اللہ کو پکار لیتا تو مدد ہو جاتی، پتھر کے سامنے پکار کے کیا فائدہ۔ یہ فرشتوں میں بات چل رہی ہے، تو ہوا کیا دیکھیے کہ اب اس کی کیفیت بڑھ گئی، گرمی بڑھ گئی، اس پہ مجھ طاری ہوا اور پکارتے رہا، یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، پکارتا رہا۔ تو پکارتے زبان پسل گئی، صنم کی جگہ صمد نکل گیا، زبان پسل گئی اور غلطی سے یا صنم کی جگہ یا صمد نکلا، اور جیسا ہی غلطی سے یا صمد نکلا تو آسمان سے آواز آئی، بول بندے، تیرا صمد سن رہا ہے، کیا چاہیے۔ ایک ہی بار درد بھرے دل کے ساتھ، غمگین دل کے ساتھ، بے چین زبان کے ساتھ غلطی سے یا صمد کہا تو آواز آئی، بندے تیرا صمد سن رہا ہے، بول کیا چاہیے۔ تو فرشتے حیران ہو گئے کہ پوری رات پتھر کو صنم صنم کہہ کے پکارتا رہا، کچھ نہیں بگڑا، اور غلطی سے یا صمد کہہ دیا تو اللہ نے غلطی سے کہے ہوئے جملے کو آواز دے دیا، اور فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ اے پروردگار، تو نے جواب کیوں دیا جبکہ وہ کافر ہے، وہ پتھر کو پکار رہا تھا، غلطی سے تجھے پکار لیا۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے فرشتوں کی یہ بات کو سنا تو اللہ نے فرشتوں کو جواب دیا کہ اے فرشتوں، اگر میں جواب نہ دیتا تو صنم اور صمد میں فرق کیا رہ جاتا۔ اگر میں جواب نہ دیتا تو صنم میں صمد میں فرق کیا رہ جاتا۔ ارے وہ صنم ہے
جس کے سامنے سر پھوڑ لو تو کچھ حاصل نہ ہوگا، مگر میں سمجھ ہوں تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ پکارو میں سن لیتا ہوں۔ چاہے وہ پکارنے والا کوئی بھی ہو، دل تڑپتا ہوا چاہیے، آنکھوں میں غم چاہیے، زبان میں اخلاص چاہیے، محبت چاہیے، تو تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ، زبان کے اخلاص کے ساتھ، آنکھوں میں غم کو رکھ کر یا سمجھتا ہو اللہ ہر ایک کی سن لے گا، ہر ایک کی سن لے گا۔ تو اللہ کی مدد کے لیے دل کا اطمینان ضروری ہے میرے دوستو، دل کا قرار ضروری ہے اللہ کی مدد کے لیے۔ تو القدر کے میرے دوستو یہ دعاؤں کی رات ہے، مگر ہم اس میں کیا کریں معلوم؟ سنو، ایک اچھی چیز بولتا ہوں، تھوڑا آپ لوگ ہمیں موڑ میں آ جاتے ہیں، اس کو کیا کریں معلوم؟ ہم لوگ ہر دور میں دین کو بگاڑ کے رکھ دیے، اور یہاں پہ بھی بگاڑ لائے۔ کیا لائے؟ بڑوں کی عید، بڑوں کی عید۔ میرے آج تک سمجھ میں نہیں آیا یہ بڑوں کی عید کہاں سے آئی، اور آخر یہ بڑوں کی عید نکالا کون؟ سمجھنے والی بات ہے نا بھائی، ہے نا؟ مسلمانوں کے پاس تین ہی چیزیں ہیں، ایک رمضان، ایک بقرعید، ایک میلاد النبی، تین ہی ہے۔ اب یہ چوتھا نام آج سے نہیں ہے، یہ نہ میرا قصور ہے نہ تمہارا قصور ہے۔ جب سے گود میں ہے میں بھی سن رہا ہوں، جب سے گود میں آپ بھی سن رہے ہیں، اور یہ جن کے بالا وائٹ ہو گئے وہ لوگ بھی جب سے گود میں ہے سن رہے ہیں۔ بڑوں کی عید، تو یہ بڑوں کی عید بولنا بھی اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، غلط بات نہیں اس میں بھی۔ دیکھو وہ زمانے میں پرانے لوگوں کی باتوں میں راز پوشیدہ ہوتے تھے، مگر ہم اس کو مس یوز کر رہے ہیں۔ وہ زمانے میں شب برات کو بڑوں کی عید کئی کو نام رکھے بولے تو میں سوچتا ہوں اس واسطے رکھے ہوں گے کہ اس رات میں مرحوم بخشے جاتے ہیں، اور جو بخشے گیا اس کی عید ہو گئی، ہے نا؟ جو بخشے گیا اس کی عید ہو گئی۔ ہو سکتا ہے وہ نسبت سے اس کو بڑوں کی عید بول رہے ہوں گے، مگر ہم لوگ کیا کرے بولے تو اتنی بڑی رات کو خالی عیدان تک رکھ دیے، رکھے نہ رکھے۔ اب دیکھو بھوجپور میں میرے خیال سے کتنے 200 گھر ہیں صاحب مسلمان کے، 200 مسلمان کے گھر ہیں بولے تو آج 200 عیدانہ سلگے نہ سلگے، اور ایک ایک عیدان کرنے کم سے کم 20 تو ٹھہرے ہوں گے، ٹھہرے نہ ٹھہرے؟ تو وہ 20 میں سے حساب ڈالو 200 گھر کتنے ہو گئے وہاں دکھ رہے ہیں، 50% مردانہ 50% زنانہ بھی ڈالو تو 50% مردانہ یا رہنا نا اوکے گھر میں ہوں گے۔ تو جا کے دیکھو گھر میں مسلح پہ ہے، بستر پہ۔ تو میرے بھائی یہ جو بڑوں کی عید جو بول رہے نا، یہ حقیقت میں اس رات بڑوں کو فائدہ ہے، نہیں یہ بول کے نہیں، غلط نہیں جانا میری بات کو، حقیقت میں بڑوں کو فائدہ ہے، مگر یہ سیکنڈ آپشن ہے۔ یہ کیا ہے؟ سیکنڈ آپشن ہے۔ پہلا آپشن اس میں زندوں کو اپنی فکر کرنا ہے، زندوں کو اپنی فکر کرنا ہے، اور اپنی فکر کرتے ہوئے اپنی مرحومین کی فکر کرنا ہے۔ اب اتنا بڑا ظلم یہ رات کو، کیسا ظلم میں بولوں سنو۔ ایک بہت پرانی بات ہے، میں ابھی پڑھ رہا تھا، میں تو دور دور جلسوں میں جاتے تھے ہم، دور دور، تو ایسی شب برات تھی، تو ایک گاؤں میں ہم بیان کرنے گئے، چھوٹا گاؤں ہے، بیان کرنے گئے۔ اب وہاں پہ بڑا خطرناک مسئلہ تھا، وہ گاؤں کا اپنے نہیں معلوم، جو بندہ مسجد میں تقریر کرنے جاتا نا، ان گاؤں کے پورے گھروں میں پھر کے فاتحہ دینا۔ میں بولا واہ واہ، بولا تو بازو سے میرے مسجد کے مولوی صاحب بولے مولانا ڈرو مت کو، ہر فاتحہ کو نذرانہ رہتا ہے۔ میں بولا ارے حولے، وہ نذرانہ رہتا برابر ہے، مگر یہ پورا فاتحہ پڑھنے کے بعد میں تقریر کے قابل رہتوں نہ رہتوں میں وہ سوچ رہا ہوں۔ تو بولا نہیں وہ تھوڑے گھر آئے، چلو آپ کو تو بہرحال
ایک ٹیم تھی، کچھ خاص گھروں پہ ہم دیے، باقی کے علاقے کے علماء تھے، وہ لوگ 10 گھر کو، انہوں 20 گھر کو، انہوں 30 گھر کو وہ چلے گئے. آج بھی وہاں پہ وہ نظام باقی ہے. تو ایک گھر میں گیا صاحب، اب دیکھو تم، اب سنا تھا، بڑا دستر بچھائے بڑھی ماں ہے وہ دستر نکالنے، اور یہ دستر بڑھیا بچھاتے شب برات کو، گزرے نہیں آئے دستر بچھا، میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں، دستر لائے، کھانا رکھے، اوکے اوکے رکھ دیا، اچھی بات ہے، دال چاول اچھی بات ہے، قورمہ چلو اچھی بات ہے. اب اس کے بعد اب میرے واسطے تعجب ہے، میں زندگی میں پہلی بار وہ آئٹم دیکھ رہا ہوں، پان کا بیڑا. میں بولا یہ کیا ہے، چلو یہاں تک رکا ہوا نہیں ہے، دہی، اچھا اب اور بولوں میں تمہارے کو، بیڑی کا کٹا، کیا بیڑی کا کٹا، لنگی، کرتا، آج بھی ہے گاؤں میں، آج بھی ہے، آج بھی باقی ہے، آج بھی ہوا ایسا، آج بھی، آج کی ڈیٹ میں بھی ہے. جو کہ میں آج بھی جو ہے نا پانڈکوں پہ، آج بھی میں ایسے لوگوں کو دیکھا، ان زندگی میں نہیں پیتا مگر لے جا رہا، پانی لے جا رہا، بیڑی کٹا لے جا رہا، سوپ لے جا رہا، سوپ رکھے. اب وہ کیا کیا چیز رکھ دی ہے بڑھی ماں. میرے کو ہنسی آئی. حضرت نے پوچھا خالہ یہ سوپ کیا؟ پوچھا کئی کو بولے تو اس میں سالانہ بھی تھے اچھے اچھے. میں بولا یہ سوپ کیا؟ بولا میں بولا آئی بڑی جان سے کھاتے تھے، بڑے یہ سب چیز آتے تھے. میں بولا یہ پان ہو بہت جان تھی با ان کو ہوتا، بولے تھے یہ سب چیزاں تم کئی کو رکھے؟ پوچھا ائی ان کو بہت جان تھی، بہت تھا بھائی، یہ سب چیزاں ایک ایک چیز کا نام بول کے ایسا کھاتے تھے، وہ تھے یہ تھے، بہت محبت کرتے تھے. تو ان کی روحانی کو سکون ملنا بول کے ان کے پسند کے چیزاں میں پورے رکھتی ہوں با. بولے تو میں بولا چچی اس میں ایک چیز چھوڑ جا رہی، ایک چیز چھوڑ جا رہی. کئی کو بولے تو تمہارے نہیں چاہتے تھے چچا، تو یہ غلط طریقے نہیں. ایک چیز ذہن میں رکھو. اور ایک طریقہ ہمارے پاس رائج ہے. کیا رائج ہے؟ اونٹ ڈالنا لازم. تو آ اونٹ ڈال، تو آ اونٹ ڈال، تو آ اونٹ ڈال، تو آ اونٹ ڈال، تو آ اونٹ ڈال. تو یہ نامہ لے لے کے ادا ڈالنا کہاں سیکھے ہمارے کو آج تک نہیں معلوم ہوا. نامہ لے لے کے اونٹ ڈالنا کہاں سیکھے؟ ٹھیک ہے بھیا اونٹ ڈالو، اونٹ ڈالنا غلط نہیں ہے، مگر یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا پڑھ کے ڈال رہے؟ اونٹ ڈال رہے آپ، اونٹ ڈال رہے تو اونٹ کئی کو ڈالتے؟ دھوئے سے مرحوم کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اونٹ دان سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. فاتحہ قرآن کی تلاوت کا نام ہے، اور جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس علاقے کو خوشبودار بنانے کے لیے اونٹ ڈالتے. جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی نا اس علاقے کو خوشبودار بنانے کے لیے اونٹ ڈالتے. مگر آج ہم شب برات کی فاتحہ کو اونٹ کے دھوئے کے اب تک رکھ دیے. ایک لمبی لائن لگا رہے، اون نعرہ ڈال رہا، اون نعرہ ڈال رہا، اون نعرہ ڈال رہا. تو یہ بے فائدہ چیزیں چھوڑ دو، کم سے کم ایک سورہ فاتحہ تو پڑھو. کم سے کم شب برات میں مرحومین کے نام پہ ایک سورہ فاتحہ تو پڑھو. کم سے کم 3 قل اللہ احد کا سورہ تو پڑھو. وہ بھی نہیں آ رہا تو کم سے کم 3 بار درود شریف تو پڑھو. وہ بھی یاد نہیں آ رہے تو کم سے کم زبان سے اتنا تو کہو کہ اے اللہ شب برات ہے، میرے دادا کو تیرے کرم سے بخش دے، میرے مرحومین کو تیرے کرم سے بخش دے. یہ تو کہو. بتاؤ یہ طریقہ کتنے مسلمان اپنائے؟ یہ طریقہ کتنے مسلمان اپنائے؟ تو شب برات یہ بگارا کھانا دالچے کی رات نہیں ہے. یہ شب برات یہ کوئی عید نہیں ہے، بلکہ یہ شب برات انسانوں کے لیے سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ آج کی رات انسان زندہ سمجھا تو خدا کا، نہیں سمجھا تو خدا سے دور. اور آج کی رات اگر زندہ سمجھا تو مرحوم خبر سے ہمیشہ کے لیے خوش.
تو دعا نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے، کیا نہیں کر رہے. اور ایک آخری بات ذہن میں رکھو، اس کے بعد ایک مزے کی بات میں آپ کو سنا دوں کہ اور ایک چیز ہمارے ذہن میں ہے اور وہ ہر گھر میں ہے. کیا ہے معلوم؟ اب یہ شب برات سے پہلے اگر خاندان میں کس کا بھی انتقال ہوا تو گھر میں فاتحہ نہیں تھے. ہے نا؟ ہے نہیں ہے؟ تو یہ کہاں سے آیا بھائی طریقہ؟ مسلمان بولے تو قرآن پہ چلنے والی قوم کا نام، حدیث پہ چلنے والی قوم کا نام ہے نہیں ہے. تو کتنے لوگ غفلت میں، دیکھیے میں یہاں پہ غفلت بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ اس سال مرنے والوں کے ساتھ بہت بڑی غفلت کر رہے ہیں. اس سال ہمارے خاندانوں میں، ہماری ددیالی رشتہ داروں میں جو لوگوں کا انتقال ہوا نا، ان کے انتقال کے بہانے سے غلط عقیدہ ہم گھڑ لیے کہ ابھی برسی نہیں ہوئی، گھر میں فاتحہ نہیں دینا. ہمارے خاندان میں فلاں کا 11 مہینے بھی نہیں گزرے لہذا گھر میں فاتحہ نہیں دینا. یہ بالکل غلط طریقہ ہے اور یہ جاہلانہ عقیدہ ہے. اب اس کی حقیقت سنو. وہ مردہ بڑا خوش قسمت ہے جس کے مرنے کے بعد کچھ ہی دنوں میں شب برات آ گئی. وہ خوش قسمت مردہ ہے کہ جس کے انتقال ہوتے ہی شب برات آ گئی اور اللہ تعالیٰ اس کے خاندان والوں کو موقع دیا اسے بخشوانے کا. اللہ نے اس کے خاندان والوں کو ایک بہترین موقع دیا ہے کہ وہ بیچارہ خبر میں جا کر صرف 2-3 مہینے ہوا اور وہ خوش قسمت مردہ ہے کہ خبر میں جانے کے 2-3 مہینے کے بعد مغفرت والی رات شب برات آ گئی. تو ایسے وقت میں تم شب برات کے آفر کا استعمال کر کے اگر تم اپنے مرحوم کو نہ بخشواؤ گے تو بتلاؤ خبر میں اس کی حالت سال بھر کیا ہوگی؟ سال بھر اس کی حالت کیا ہوگی؟ تو یہ غلط تصور نکالو. اس لیے کہ اسلام میں ایصال ثواب کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے؟ ایصال ثواب کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے. اور اسلام میں غم صرف 3 دن ہے. کتنے دن؟ بیٹا مر جائے، بھائی مر جائے، باپ مر جائے، بیوی مر جائے، کچھ بھی مر جائے، غم 3 دن ہے. 3 دن سے زیادہ غم کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. آپ ہر کام کر سکتے، آپ کے نقصان کو دنیا نہیں روک سکتی. بھائی آپ کو جو نقصان ہوا ہے نا دنیا نہیں بڑھ سکتی، مگر ہر کام اب آپ کر سکتے، ہر چیز اب آپ کر سکتے. مگر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بولو کیا کر رہے ہیں؟ مر گیا بیچارہ، خبر میں چلے گیا، اب نہیں معلوم ان کیا حالت میں ہے کیا نہیں، غیر ضروری رسومات لگا لے کے بیٹھ گئے. کتنے لوگ یہ غلطی کرے ہوں گے آج جو یہ شب برات فاتحہ اپنے گھر میں نہیں ہوئی، یہ شب برات سورہ یاسین اپنے گھر میں نہیں ہوئی، یہ شب برات قرآن کی تلاوت ان کے گھر میں نہیں ہوئی. وجہ کیا ہے؟ ایک ہی غلط رسم کہ تھوڑے دن پہلے خاندان میں ایک کا انتقال ہو گیا، ہم گھر میں نہیں کرتے، تو یہ جہالت کی رسم ہے. اب وہ کیوں؟ سنو. اس لیے کہ اسلام میں شریعت میں ایصال ثواب کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے. ایصال ثواب کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے. مردہ ایصال ثواب کا حقدار کب ہوتا؟ کب ایصال ثواب کا حقدار ہوتا؟ 12 بجے اس کی روح نکل گئی تو 12:01 سے وہ زندوں کے ایصال ثواب کا حقدار ہو گیا. ایک ہی سیکنڈ میں وہ زندوں کے ایصال ثواب کا حقدار ہو گیا. اب آپ بولیں گے کہ مولانا جب وہ 1 سیکنڈ میں ایصال ثواب کا حقدار ہو گیا تو یہ زیارت کئی کو، یہ دہوم کئی کو، یہ چہلم کئی کو، یہ برسی کئی کو بولیں گے آپ؟ ہے نہیں؟ تو اس میں بھی بڑا راز ہے. کیا راز ہے؟ سنو. یہ جو زیارت ہے نا، یہ جو دہوم ہے نا، یہ جو چہلم ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خبر والوں کو زیارت میں یاد کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مردوں کو دہوم میں یاد کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مردوں کو چہلم میں یاد کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مردوں کو سال میں ایک بار یاد کرنا. یہ ٹائم لیمٹ نہیں. پھر یہ ہے کہ کو
تو یہ بڑے لوگوں کا فارمولا ہے۔ بڑے لوگ آپ دیکھیں کہ انسان اپنی لائف میں اتنا بزی ہو جا رہا، اتنا بزی ہو جا رہا، اتنا بزی ہو جا رہا کہ ان زندے کو یاد نہیں رکھ رہا تو مردے کو کہیں کو یاد رکھیں گا۔ اس واسطے قانون بنائے۔ کیا قانون بنائے؟ بابا تیرے پاس ٹائم نہیں ہے نا، ایک کام کر، 3 دن کے بعد تھوڑا ٹائم نکال ایصال ثواب کا۔ اب اور بھی ٹائم نہیں ہے نا تیرے پاس تو مرے سے 10 دن کے بعد تھوڑا ٹائم نکال ایصال ثواب کا۔ اور بھی ٹائم نہیں ہے نا تیرے پاس تو 40 دن کے بعد تھوڑا ٹائم نکال ایصال ثواب کر۔ اور بھی ٹائم نہیں ہے نا تو کم سے کم سال میں 1 مرتبہ تو برسی کے نام سے یاد کر، مرحومین کو ایصال ثواب کر۔ تو یہ بڑے لوگوں کا بنا ہے وہ قانون ہے۔ اور ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ اتنا ضروری ہے کہ ان دنوں کے علاوہ ہم مرحومین کو یاد نہیں کر سکتے، اور یاد کرے تو گناہ ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو جن گھروں میں آج کے سال ان کے گھر میں انتقال کی وجہ سے شب برات میں تلاوت نہیں ہوئی ہے، فاتحہ نہیں ہوئی ہے، تو وہ اپنے گھر میں جائیں اور جا کر سونے سے پہلے کم سے کم 1 سورہ یاسین پڑھ کے اپنے مرحومین کے نام پہ بخشوائیں۔ اس لیے کہ میں پھر کہتا ہوں کہ شب برات سے پہلے مرنے والا مردہ بڑا خوش قسمت ہے، اس لیے کہ اللہ نے مغفرت والی رات اسے بہت جلد دے دی ہے۔ اور ایسے وقت میں جب مردے ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ شب برات ہے، میرے گھر والے میرے لیے کچھ بھیجیں گے، کم سے کم 1 سورہ فاتحہ تو بھیجیں گے، کم سے کم 1 سورہ یاسین تو بھیجیں گے۔ ایسی حالت میں جب بڑوں کی روحیں خبروں سے ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہم ایک غلط عقیدہ گھڑ کے انہیں یاد نہ کریں تو ہو سکتا ہے ہم اپنے مردوں کو سال بھر تکلیف میں رکھیں، سال بھر تکلیف میں رکھیں۔ اور آپ کو معلوم ہے خبر میں مردے کی حالت کیسی رہتی معلوم ہے آپ کو؟ ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا بولتے نہیں، ویسی حدیث ہے کہ خبر میں مردے کی حالت ویسی رہتی ہے جیسے پانی میں ڈوبنے والا۔ اب پانی میں ڈوبنے والا آخری لمحے تک یہ سوچتا کاش کچھ سہارا مل جائے، کاش کچھ سہارا مل جائے تو میں بچوں، کچھ سہارا مل جائے تو میں بچوں، کچھ سہارا مل جائے تو میں بچوں، یہ سوچتا ہے۔ تو ایسے ہی مردوں کا حال خبر میں رہتا ہے کہ کاش کوئی آئے کچھ پڑھے، کاش کوئی آئے کچھ پڑھے، کاش کوئی آئے کچھ پڑھے۔ اور محشر کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک گروپ کو بلائے گا اور اس گروپ سے کہے گا کہ تم جنت میں جاؤ۔ ایک گروپ سے اللہ کہے گا کہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ تو جنت میں جانے سے پہلے وہ گروپ اپنے نیکیوں کو دیکھیں گے تو ان کے نیکیاں پہاڑوں سے بڑے رہیں گے، پہاڑوں سے بڑے رہیں گے۔ تو وہ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ میں اتنی بڑی نیکیاں تو نہیں کیا، میرا کوئی خاص عمل تو نہیں تھا، میرے پاس تو گناہ بھرے ہوئے تھے، مگر اتنی زیادہ نیکیاں میرے پاس آئے کہاں سے؟ پہاڑ سے زیادہ نیکیاں میرے پاس کہاں سے آئے؟ اور وہ سارے گنہگار اللہ کے دربار میں پوچھیں گے کہ اے اللہ ہماری نیکیاں تو خبر میں دفن ہوتے وقت اتنے نہیں تھے، مگر جب ہم خبر سے نکل کے اوپر آئے تو پہاڑ سے بڑی نیکیاں ہمارے ہیں۔ اے اللہ آخر اتنی زیادہ نیکیاں ہمارے کیسے ہوئے؟ تو اللہ ان مردوں سے کہے گا کہ یہ نیکیاں تمہاری نہیں ہے، بلکہ یہ نیکیاں تمہاری اولاد اور تمہارے رشتہ داروں کے ایصال ثواب کی ہے کہ ان کے ایصال ثواب سے تم جہنمی سے جنتی ہو گئے، ان کے ایصال ثواب سے تم جہنمی سے جنتی ہو گئے۔ تو حضرات محترم تو یاد رکھو 1 سورہ فاتحہ مردے کو جہنمی سے جنتی بنا سکتی ہے، 3 سورہ اخلاص مردے کی خبر کو گرمی سے ٹھنڈک میں تبدیل کر سکتی ہے۔ تو یاد رکھیے آج کی رات پہلے خود کے لیے مانگے، آج کی رات پہلے خود کے لیے توبہ کریں، اس کے بعد اپنے خاندان کے مرحومین کے لیے، چاہے وہ مرحوم مر کے 1 گھنٹہ کیوں نہ ہوا ہو، چاہے وہ مرحوم مر کے 8 دن کیوں نہ ہوا ہو، چاہے وہ مرحوم مر کے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کیوں نہ ہوا ہو، ہر مرحوم کے لیے آج کی رات دعا کرے تو اللہ تعالیٰ آج کی رات زندوں کی بھی سنے گا، اور زندے جس مردے کے لیے مانگیں گے اللہ آج کی رات زندے کی دعا سے اس مردے کو بھی فائدہ پہنچائے گا، مردے کو بھی فائدہ پہنچائے گا۔ اب اور تھوڑا آگے آؤ، اور تھوڑا آگے آؤ۔ تو یاد رکھو مانگنے کا طریقہ چاہیے، ہے نہیں؟ مانگنے کا طریقہ چاہیے۔
اور طریقہ کیا چاہیے معلوم ہے؟ کیسا طریقہ چاہیے تو سنیں. مثال کے طور پہ بھکاریوں کو دیکھو، اور ہم یہاں جتنے بیٹھے ہوئے نا، سیٹ ہوں گے، کروڑ پتی ہوں گے، گورنمنٹ سروینٹ ہوں گے، کیا بھی ہوں گے، مگر ہماری حقیقت یہ ہے اس کے چوکھٹ کے ہم بھکاری ہیں. یہ حقیقت کبھی مٹنے والی نہیں ہے کہ ہم اس کی چوکھٹ کے بھکاری ہیں. تو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے کہ کیسے مانگے، کیسے مانگے. اب چوکھٹ پہ بھکاری آیا ہے نا، چوکھٹ پہ بھکاری آیا تو یاد رکھو میرے دوستو، ایک راز کی بات سنو. یہاں پہ بہت سارے لوگوں کی زندگی خراب ہوتی اس معاملے میں. کیا؟ چوکھٹ پہ اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے نا تو اسے جھڑکیاں کبھی مت دینا، اس لیے کہ چوکھٹ کا بھکاری اللہ کا امتحان ہوتا ہے. یہ بڑی باریک چیز ہے. چوکھٹ کا جو بھکاری ہوتا ہے نا، اللہ کا امتحان ہوتا ہے. اور کبھی کبھار اللہ فرشتوں کو بھکاری بنا کے ہمارے امتحان کے لیے ٹھہرا کر دیتا ہے کہ مانگ، دیکھتے ہیں میں نے بندے کو اتنا دیا ہے، تھوڑا جا بھکاری بن اور مانگ کے دیکھ کہ خیرات کرتا ہے کیا نہیں کرتا. تو کبھی بھی چوکھٹ کے بھکاری کو جھڑکیاں نہیں دینا، اس لیے کہ چوکھٹ کا بھکاری اللہ رب العزت کا امتحان ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ چوکھٹ پہ ایک مجبور کو ٹھہرا کر کر، ایک محتاج کو ٹھہرا کر کر، ایک فقیر کو ٹھہرا کر کے، ایک بھکاری، ایک بھوکے اور پیاسے کو ٹھہرا کر کے اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لیتا ہے. اور ایسے وقت میں اگر ہم اس کو جھڑکیاں دیے نا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے منہ سے بدوا نکل جائے یا اس کا دل کٹ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور کیا ہوگا دیکھیے کہ حدیث شریف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ محشر کے میدان میں ایک بندہ اللہ کے پاس آئے گا، بڑا پریشان حال ہوگا، بڑا پریشان حال ہوگا، اور اللہ کے سامنے اپنا حساب دینے کے لیے ٹھہرے گا. تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ اے میرے بندے، میں بہت بھوکا تھا. اللہ کہے گا، کیا کہے گا کہ اے میرے بندے، میں بہت بھوکا تھا، مجھے بھوک بہت لگ رہی تھی، اور کھانے کے لیے تیری چوکھٹ پہ آ کے ٹھہرا تھا، اور تیری چوکھٹ پہ آ کر میں نے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، جھڑکیاں دے کے نکال دیا. ایک بندے سے اللہ کہے گا کہ میں بہت پیاسا تھا، مجھے پیاس بہت لگ رہی تھی، اور پانی کے لیے تیری چوکھٹ پہ میں بھکاری بن کے ٹھہرا رہا، ایک گھونٹ پانی میں تیری چوکھٹ پہ پوچھا اور تو مجھے پانی نہیں دیا، جھڑکیاں دے کے نکالا. تو بندہ کہے گا کہ اے اللہ، تو تو صمد ہے، تو تو بے نیاز ہے، تو تو بے نیاز ہے، بے عیب ہے، ہر چیز تجھ سے ہے اور تو خود سے ہے. ہر چیز تجھ سے ہے اور تو خود سے ہے. تو بھوک سے بھی پاک ہے، پیاس سے بھی پاک ہے، نیند سے بھی پاک ہے، تو ہر چیز سے پاک ہے. تو اللہ، جب تو ہر چیز سے پاک اور بے عیب ہے، قادر مطلق ہے، تو تجھے بھوک لگی کب؟ میری چوکھٹ پہ آیا کب؟ تجھے پیاس لگی کب؟ میری چوکھٹ پہ آیا کب؟ تو اللہ کہے گا کہ بندے، تھوڑا اپنی زندگی میں پیچھے جا اور غور کر کہ ایک فقیر آیا تھا تیری چوکھٹ پہ. اللہ کہے گا کہ اپنی زندگی میں تھوڑا پیچھے جا اور غور کر کہ ایک فقیر تیری چوکھٹ پہ آیا تھا، اور آ کر اس نے کھانا پوچھا تھا. وہ فقیر بڑا بھوکا تھا اور وہ فقیر کھانا پوچھا تھا. اگر اس وقت تو اس فقیر کو کھانا دے دیتا تو اس کی دعا میں تیری چوکھٹ پہ تو مجھے وہی پا لیتا، اور میری رضا اور میری محبت تو تیری چوکھٹ پہ پا لیتا تھا. اگر تو اس کو پانی دیتا تو اس کی دعا میں تو مجھے پا لیتا تھا. تو فقیر کو جھڑکیاں دینے کی وجہ سے تو رب کی رحمت سے دور ہو گیا، بھوکے کو جھڑکیاں دینے کی وجہ سے تو رب کی رحمت سے دور ہو گیا، پیاسے کو جھڑکیاں دینے کی وجہ سے تو رب کی رحمت سے دور ہو گیا. تو لہذا میرے دوستو،
ایک چیز ذہن میں رکھنا کہ چوکھٹ پہ آنے والے سائل کو، چوکھٹ پہ ٹھہر کر پوچھنے والے سائل کو کبھی جھوئی قیامت دینا، اگر ہماری مدد کرنا، اگر اس کی مدد کرنا ہماری سکت نہیں ہے تو محبت سے کہہ دینا کہ بھائی گنجائش نہیں ہے، آپ کوئی اور چوکھٹ دیکھ لیں، مگر کبھی جھوئی قیامت دینا، اس لیے کہ وہ اللہ کا امتحان ہوتا ہے، اور اللہ چوکھٹ پر دیوانوں کو، پاگلوں کو، فقیروں کو اللہ چوکھٹ پر بھیج کر بندوں کا امتحان لیتا ہے، مال کی محبت کا امتحان لیتا ہے، پیسے کی محبت کا امتحان لیتا ہے، دانے کی محبت کا اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے۔ تو کبھی بھی ذہن میں رکھیے کہ بھکاری آ گئے تو جھڑکیوں سے کام مت لیجیے، ہو سکتا ہے تو دیجیے، ورنہ محبت سے اسے دوسرے چوکھٹ پہ جانے کو کہہ دیجیے۔ تو الغرض کے حضرات محترم، تو دیکھیے کہ بات ہی آ رہی تھی، کیا بات چل رہی تھی بولو، یاد ہے؟ دعا۔ تو دعا زندگیاں کیا ہوتی ہے؟ بدلتی ہے، مگر مانگنے کا طریقہ چاہیے۔ اور مانگنا کیسا؟ اللہ اور بندے کے بیچ میں دوسرے کا خیال نہیں رہنا۔ کیا رہنا؟ دوسرے کا خیال رہنا ہی نہیں، دل بھی ادھر لگتے رہنا، نظر بھی ادھر رہنا، زبان بھی ادھر رہنا، کانوں میں آوازاں بھی غیر کے نہیں آنا، کان بھی ادھر لگے ہوئے رہنا۔ اب کیسا وہ دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سوکھا پڑ گیا، کال پڑ گیا، قحط پڑ گیا، لوگ دعاؤں پہ دعائیں، دعاؤں پہ دعائیں کر رہے، بارش نہیں ہو رہی۔ تو پوری قوم اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کے پاس آئی، بولی حضرت دیکھو جانوراں بھوکے مرنے کا ٹائم آ گیا، ندیاں تالاباں سب سوکھ گئے، اب اگر بارش نہیں ہوئی تو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے، لہذا گزارش ہے دعا کرو۔ تو ایسے نازک اور خطرناک وقت میں حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ اے اللہ ان معصوم بچوں پہ رحم کر، ان جانوروں پہ رحم کر، ان بھوکے پیاسوں پہ رحم کر، اے اللہ ان کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف کر، مولا بارش برسا۔ تو جب حضرت موسیٰ نے دعا کی تو جواب آیا کہ اے موسیٰ آپ دعا کریں اور ہم نہ برسائیں، یہ ہو سکتا ہے؟ بارش ہوگی، آپ کی دعا قبول ہوگی، مگر ایک شرط ہے۔ پوچھا اے اللہ کیا شرط ہے؟ کہا کہ اس مجمع میں ایک بہت بڑا گنہگار ہے، اس مجمع میں ایک بہت بڑا گنہگار ہے، اور اس کے گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اس کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ کی رحمت اس گاؤں پہ نازل نہیں ہو رہی ہے۔ لہذا اے موسیٰ اعلان کرو کہ وہ گنہگار نکل جائے، وہ گنہگار اس مجمع سے ہٹ جائے، اور جب یہ گنہگار اس مجمع سے ہٹے گا، یہ بستی سے جب یہ گنہگار ہٹ جائے گا تو میں بارش برساؤں گا، اور بارش ضرور ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ کو جلال آیا، پہلے ہی جلالی نبی تھے، جلال آیا حضرت موسیٰ کو اور اعلان کیا کہ کون ہے وہ گنہگار جس کے گناہوں کی نحوست پورے گاؤں پہ چھائی ہوئی ہے؟ اتنا بڑا گنہگار ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، لہذا میں اس گنہگار سے کہتا ہوں کہ فوراً یہ صفوں سے الگ ہو جائے تاکہ اللہ بارش برسائے۔ تو سارا گاؤں حیران ہے، کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے؟ تو جس کے بارے میں حضرت موسیٰ بولے اس کے دل کو بات لگ گئی، کیونکہ وہ اس میں تھا، بات لگ گئی، مگر اس کا کیریکٹر لوگوں میں شریف تھا۔ سمجھ گئے بات کو؟ اس کا کیریکٹر کیا تھا؟ لوگوں میں شریف تھا، تو بات دل کو لگی۔ اب بولا اللہ اکبر، اتنے دنوں سے لوگ عزت کرتے تھے اور اپن اندر اندر بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، اب اگر میں باہر نکلا تو میری عزت کیا رہے گی؟ میں تو یہ لوگوں کے سامنے نظرہ ملانے کا حقدار بھی نہیں رہتا ہوں، کیا کرنا؟ تو دل میں خیال آیا میرے کو اللہ بچا سکتا، بارش نہیں ہو رہی اس کی طرف سے، اب ان بول رہا میرے کو اللہ بچا سکتا، مگر اللہ دیکھیے کتنا چاہتا ہے بندے سے، وہ بندہ ایک انچ بھی نہیں ہٹا، آنکھوں سے آنسو لایا اور دل میں رب کو پکارا، کہا کہ اے اللہ عزت بچا لے، دل میں رب کو پکارا کہ اے اللہ عزت بچا لے، تیرا کام پردہ ڈالنا ہے، تیرا کام گناہوں کو چھپانا ہے، تیرا کام عیب پوشی کرنا ہے،
اے اللہ تو ہماری عزت میری عزت بچا لے پروردگار، بڑے مجمع میں مجھے رسوا مت کر۔ اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، گناہوں کی میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اندر اندر دل میں گھٹتا گیا اور گناہوں کی معافی چاہتا رہا۔ بازو والے کو بھی نہیں معلوم کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، دل سے آنسو بہاتا رہا، دل سے روتا رہا، دل سے اللہ کو پکارتا رہا، اور بازو والے کو بھی نہیں معلوم کہ کیا چل رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر میں حضرت موسیٰ کو اللہ کا جواب آیا کہ موسیٰ خاموش رہ جاؤ، تھوڑی دیر میں بارش ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ اب تک تو کوئی باہر نہیں نکلا، وہ گنہگار بھی باہر نہیں آیا، تو بارش کیسے ہوگی؟ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ میں 70 ماہوں سے زیادہ میرے بندے سے محبت کرتا ہوں۔ ارے ٹھہرے بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی اور میں اسے معاف بھی کر دیا، اب وہ کون ہے اس کا نام میں ظاہر نہیں کروں گا، کیونکہ میں ستار ہوں، میں پردہ ڈالنے والا ہوں۔ میں نے اس کے نام پہ بھی پردہ ڈالا، اس کے گناہوں پہ بھی پردہ ڈالا۔ اس نے مجھ سے مانگا اور میں نے اس سے دیا۔ تو میرے دوستو، تو اللہ رب العزت سے مانگنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ تنہائی میں اللہ سے مانگو، اکیلے میں اللہ سے مانگو، اور آنسو آنکھوں سے بہاؤ مگر تڑپاؤ دل کو، جتنا دل اللہ کے لیے تڑپے گا، جتنا دل اللہ کے لیے بے چین ہوگا، جتنا دل اللہ کے لیے بے قرار ہوگا، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اتنا جلدی بندے کو عطا کرے گا، اتنا جلدی پروردگار بندے کو دے گا۔ اور پھر یاد رکھیے میرے دوستو کہ دعا میں اثر کیا ہوتا ہے، ذرا دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری بات ہے، 1 بجے فنش ہونے والے 10 منٹ ہے، کہ دعا دیکھیے، دعا تو منتے کیسا؟ بھیکاری چوکھٹ پہ آیا آپ کے، یہی بات چلتی ہے نا، بھیکاری آ کے آپ کو بولا، کیا بولا؟ بھائی صاحب تھوڑا کھانا رہے تو ڈالو، بھوک لگ رہی کھانا ہے بول کے ایسا رباب سے بولا، ڈالتے۔ اولاد ایسا بولے تو چھڑ جاتی، ایسا اگر اولاد بولی تو چھڑ جاتی، تو بھیکاری کو برداشت کرتے، گلی پار ہونے تک مارتا ہو، اتنا ہوا بھیکاری کا نہیں۔ بھیکاری چوکھٹ پہ جب حقیقت میں اس کو ضرورت رہتی نا، تو جب حقیقت میں بھیکاری کو اگر کسی چیز کی ضرورت رہتی ہے نا، تو وہ چوکھٹ پہ ٹھہر کر گھر والے کو ایسی ادا سے پکارتا ہے کہ بھیکاری کی ادا دیکھ کے گھر والا کچھ نہ کچھ دینے کو راضی رہ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ دینے پہ تل جاتا ہے۔ 10 پوچھ رہا تو 5 تو بھی دوں گا، مگر یہ بیچارہ ایسا پکار رہا۔ تو بھیکاریوں کو جو بتا کتنا اٹریکٹ ہوتے بھیک لیتے، ایسا پکارتے، اللہ تمہارے بچوں کا بھلا کرے، اللہ تمہارے گھر کا بھلا کرے۔ اور وہ لوگ کیا کرتے معلوم؟ بھیکاریاں سائیکولوجیکل اٹیک کرتے چوکھٹ پہ ڈر کے، سب سے زیادہ ہم اولاد کو چاہتے، تو بھیکاری بھیک لینے سے پہلے ہماری اولاد کی دعا کرتا، اللہ تمہاری اولاد کو اچھا رکھو، تمہارے گھر کو اچھا رکھو، یہی بولتا نا۔ تو جیسا ہی ہم جس کو چاہ رہے اس کی دعا غیر سے سنے، تو خود بخود ہمارے دل میں غیر کے تعلق سے محبت پیدا ہو جاتی کہ میرے چاہنے والوں کو یہ دعا کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ میں دے کے بھیجاؤں گا۔ تو ایسے ہی اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے اللہ کے سامنے اسے یاد کرو جس کو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے اللہ کے سامنے اسے یاد کرو کہ جس کو اللہ چاہتا ہے۔ اور اس پوری دنیا میں اللہ کو رسول اللہ کے چہرے کے علاوہ کوئی چہرہ پیارا نہیں، اور اس پوری دنیا میں اللہ کو رسول اللہ کے خاندان کے علاوہ کوئی خاندان پیارا نہیں۔ تو اسی لیے دعا کا طریقہ بتایا گیا کہ دعا کرنے والا اللہ کے چوکھٹ کا بھیکاری ہے، اور جب اللہ کے در پہ ٹھہر کے بھیک مانگتے ہو تو پہلے نبی پر اور آل نبی پر درود بھیجو، پہلے نبی پر اور آل نبی پر درود بھیجو، تاکہ اللہ کی رحمت تمہاری طرف پلٹ جائے
اور اللہ فرشتوں میں کہے کہ فرشتوں اسے دے دو، اس لیے کہ یہ اسے یاد کر رہا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، یہ اسے یاد کر رہا ہے جسے میں محبت کرتا ہوں۔ تو دعا قبول ہونے کے لیے نبی اور آل نبی پر درود بھیجنا ضروری ہے، ڈائریکٹ نہیں، پہلے درود۔ اور حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے نا تو اس کی دعا ہوا میں رک جاتی ہے۔ زمین اور آسمان کے بیچ میں اب ہوا ہے نا جی، تو جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں رک جاتی ہے۔ کب تک رک جاتی ہے؟ اس کی دعا درود کا انتظار کرتی ہے، اور جب دعا کرنے والا درود پڑھے گا تو وہ درود اس کی دعا کے اوپر لے کے جاتا ہے۔ تو درود، تو پھر وہ درود بھی کیسا ہونا چاہیے؟ اللہم صلی علی محمد نہیں، کئی لوگ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے، نہیں، مکمل درود جس میں ذکر رسول اللہ کا بھی ہو اور ذکر آل محمد کا ہو۔ اور سب سے بہترین درود درود ابراہیم ہے، جس میں رسول اللہ کا بھی ذکر ہے، رسول اللہ کی آب و اجداد کا بھی ذکر، اور رسول اللہ کی چلتی ہوئی آل کا بھی ذکر۔ تو درود ابراہیم دعا کی قبولیت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ تو ایک فارمولا ذہن میں رکھو، اگر دعا قبول ہونا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ کو یاد کرنا ہوگا۔ اگر دعا قبول ہونا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اہل بیت کو یاد کرنا ہوگا۔ دعا قبول ہونا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں انہیں یاد کرنا ہوگا جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کو محبت کرنے والوں کو تم یاد کر کے درود پڑھو گے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ بھیجو گے تو یہی درود اللہ کی طرف سے واپس تمہارے لیے دعا قبولیت کا انعام لے کر آئے گی۔ اور بڑی مضبوط حدیث ہے کہ بغیر درود کے کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور دعا قبول ہونے کے لیے درود چاہیے۔ اور پھر دیکھیے کہ پھر کیا ہے معلوم ہے آپ کو، دعا مومن کا بہترین ہتھیار ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سب سے زیادہ تاکید مسلمانوں کو دعا کی ہے کہ اے لوگوں تم دعا کرو، دعا سے ہر چیز ٹلتی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے دعا کروا کے بتائے۔ کیا ضرورت تھی دوسروں سے دعا کرانے کی؟ بولو، دعا کی اہمیت بتانے کے لیے، شخصیت کی اہمیت بتانے کے لیے۔